بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما برداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرض منصبی سمجھے۔ نمبر 2، جو اپنے شوہر کے تمام حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ نمبر 3، جو اپنے شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے اور اس کے عیبوں اور خامیوں کو نظر انداز کرتی رہے۔ نمبر 4، جو خود تکلیف اٹھا کر اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتی رہے۔ نمبر 5، جو اپنے شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے اور جو مل جائے اس پر صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ نمبر 6، جو اپنے شوہر کے سوا کسی اجنبی مرد پر نگاہ نہ ڈالے اور نہ کسی کی نگاہ اپنے اوپر پڑنے دے۔ نمبر 7، جو پردے میں رہے اور اپنے شوہر کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ نمبر 8، جو شوہر کے مال اور مکان و سامان اور خود اپنی ذات کو شوہر کی امانت سمجھ کر ہر چیز کی حفاظت و نگہبانی کرتی رہے۔ نمبر 9، جو اپنے شوہر کی مصیبت میں اپنی جانی و مالی قربانی کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دے۔ نمبر 10، جو اپنے شوہر کی زیادتی اور ظلم پر ہمیشہ صبر کرتی رہے۔ نمبر 11، جو میکہ اور سسرال دونوں گھروں میں ہر دل عزیز اور باعزت ہو۔ نمبر 12، جو پڑوسیوں اور ملنے جلنے والی عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور اشرافت و مروت کا برتاؤ کرے اور سب اس کی خوبیوں کے مداح ہوں۔ نمبر 13، جو مذہب کی پابند اور دیندار ہو اور حقوق اللہ اور وہ حقوق العباد کو ادا کرتی رہے۔ نمبر 14، جو سسرال والوں کی کڑوی کڑوی باتوں کو برداشت کرتی رہے۔ نمبر 15، جو سب گھر والوں کو کھلا پلا کر سب سے آخر میں خود کھائے پیے۔ ساس بہو کا جھگڑا ہمارے سماج کا یہ ایک بہت قابل افسوس اور دردناک سانحہ ہے۔ تقریباً ہر گھر میں صدیوں سے ساس بہو کی لڑائی کا معرکہ جاری ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی لڑائیوں یہاں تک کہ عالمی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا، مگر ساس بہو کی جنگ عظیم یہ ایک ایسی منحوس لڑائی ہے۔ تقریباً ہر گھر اس لڑائی کا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ کس قدر تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ ماں کتنے لاڑ پیار سے اپنے بیٹوں کو پالتی ہے، اور جب لڑکے جوان ہو جاتے ہیں تو لڑکوں کی ماں اپنے بیٹوں کی شادی اور ان کا صحرا دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ بے چین اور بے قرار رہتی ہے، اور گھر گھر کا چکر لگا کر اپنے بیٹوں کی دلہن تلاش کرتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ بڑے پیار اور چاہ سے بیٹے کی شادی رچاتی ہے اور اپنے بیٹے کی شادی کا صحرا دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔ مگر جب غریب دلہن اپنا میکہ چھوڑ کر اور اپنے ماں باپ بھائی بہن اور رشتہ ناتا والوں سے جدا ہو کر اپنے سسرال میں قدم رکھتی ہے تو ایک دم ساس بہو کی حریف بن کر اپنی بہو سے لڑنے لگتی ہے اور ساس بہو کی جنگ ہو جاتی ہے، اور بے چارہ شوہر ماں اور بیوی کی لڑائی کی چکی کے دو پارٹوں کے درمیان کچلنے اور پھسلنے لگتا ہے۔ غریب شوہر ایک طرف ماں کے احسانوں کے بوجھ سے دبا ہوا اور دوسری طرف بیوی کی محبت میں جکڑا ہوا ماں اور بیوی کی لڑائی کا منظر دیکھ دیکھ کر کوفت کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور اس کے لیے بڑی مشکل یہ آن پڑتی ہے کہ اگر وہ اس لڑائی میں اپنی ماں کی حمایت کرتا ہے تو بیوی کے رونے دھونے اور اس کے تانوں اور میکہ چلی جانے کی دھمکیوں سے اس کا بیجا کھولنے لگتا ہے، اور اگر بیوی کی پاسداری میں ایک لفظ بول دیتا ہے تو ماں اپنی چیخوں پکار اور کوسنوں سے سارا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے اور ساری برادری میں عورت کا مرید رن پرست بیوی کا گلمٹہ کہلانے لگتا ہے، اور ایسے گرم گرم اور دل خراش تانے سنتا ہے کہ رنج و غم سے اس کے سینے میں دل پھٹنے لگتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ساس بہو کی لڑائی میں ساس بہو اور شوہر تینوں کا کچھ نہ کچھ قصور ضرور ہوتا ہے، لیکن میرا برسوں کا تجربہ یہ ہے کہ اس لڑائی میں سب سے بڑا ہاتھ ساس کا ہوا کرتا ہے۔ حالانکہ ہر ساس پہلے خود بھی بہو رہ چکی ہوتی ہے، مگر وہ اپنے بہو بن کر رہنے کا زمانہ بالکل بھول جاتی ہے اور اپنی بہو سے ضرور لڑائی کرتی ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ جب تک لڑکے کی شادی نہیں ہوتی 100% بیٹے کے تعلق ماں ہی سے ہوا کرتا ہے۔ بیٹا اپنی ساری کمائی اور جو سامان بھی لاتا ہے وہ اپنی ماں ہی کے ہاتھ میں دیتا ہے، ہر چیز ماں ہی سے طلب کر کے استعمال کرتا ہے، اور دن رات سینکڑوں مرتبہ اماں اماں کہہ کر بات بات میں ماں کو پکارتا ہے۔ اس سے ماں کا کلیجہ خوشی سے پھول کر سیر برقع ہو جا کرتا ہے، اور ماں اس خیال میں مگن رہتی ہے کہ میں گھر کی مالکن ہوں اور میرا بیٹا میرا فرما بردار ہے۔ لیکن شادی کے بعد بیٹے کی محبت بیوی کی طرف رخ کر لیتی ہے، اور بیٹا کچھ نہ کچھ اپنی بیوی کو دینے اور کچھ نہ کچھ اس سے مانگ کر لینے لگتا ہے، تو ماں کو فطری طور پر بڑا جھٹکا لگتا ہے کہ میرا بیٹا کہ میں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا
اب یہ مجھ کو نظر انداز کر کے اپنی بیوی کے قبضے میں چلا گیا۔ اب اماں اماں پکارنے کی بجائے بیگم بیگم پکارا کرتا ہے۔ پہلے اپنی کمائی مجھے دیتا تھا، اب بیوی کے ہاتھ سے ہر چیز لیا دیا کرتا ہے۔ اب گھر کی مالکن میں نہیں رہی، اس خیال سے ماں پر ایک جھلاہٹ سوار ہو جاتی ہے اور وہ بہو کو جذبہ حسد میں اپنی حریف اور مد مقابل بنا کر اس سے لڑائی جھگڑا کرنے لگتی ہے اور بہو میں طرح طرح کے عیب نکالنے لگتی ہے اور قسم قسم کے تانے اور کوسنے دینا شروع کر دیتی ہے۔ بہو شروع میں تو یہ خیال کر کے کہ یہ میرے شوہر کی ماں ہے کچھ دنوں تک چپ رہتی ہے، مگر جب ساس حد سے زیادہ بہو کے حلق میں انگلی ڈالنے لگتی ہے تو بہو کو بھی پہلے تو نفرت کی متلی آنے لگتی ہے، پھر وہ ایک دم سینہ تان کر ساس کے آگے تانوں اور کوسنوں کی کہہ کرنے لگتی ہے اور پھر معاملہ بڑھتے بڑھتے دونوں طرف سے ترکی بترکی سوال و جواب کا تبادلہ ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ گالیوں کی بمباری شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بڑھتے بڑھتے اس جنگ کے شعلے ساس اور بہو کے خاندانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور دونوں خاندانوں میں بھی جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں اس لڑائی کے خاتمے کی بہترین صورتحال یہی ہے کہ اس جنگ کے تینوں فریق یعنی ساس بہو اور بیٹا تینوں اپنے اپنے حقوق و فرائض ادا کرنے لگیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس جنگ کا خاتمہ یقینی ہے۔ ان تینوں کے حقوق و فرائض کیا ہیں، ان کو بغور پڑھیں۔ ساس کے فرائض۔ ہر ساس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے اور ہر معاملے میں اس کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرے۔ اگر بہو سے اس کی کم سنی یا نا تجربہ کاری کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو تانے مارنے اور کوسنے دینے کے بجائے اخلاق و محبت کے ساتھ اس کو کام کا صحیح طریقہ اور ڈھنگ سکھائے اور ہمیشہ اس کا خیال رکھے کہ یہ کم عمر اور نا تجربہ کار لڑکی اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر ہمارے گھر میں آئی ہے، اس کے لیے یہ گھر نیا اور اس کا ماحول نیا ہے، اس کا یہاں ہمارے سوا کون ہے؟ اگر ہم نے اس کا دل دکھایا تو اس کو تسلی دینے والا اور اس کے آنسو پونجنے والا یہاں دوسرا کون ہے؟ بس ہر ساس یہ سمجھ لے اور ٹھان لے کہ مجھے اپنی بہو سے ہر حال میں شفقت و محبت کرنی ہے۔ بہو مجھے خواہ کچھ نہیں سمجھے مگر میں تو اس کو اپنی بیٹی ہی سمجھوں گی، تو پھر سمجھ لو کہ ساس بہو کا جھگڑا آدھے سے زیادہ ختم ہو گیا۔ بہو کے فرائض۔ ہر بہو کو لازم ہے کہ اپنی ساس کو اپنی ماں کی جگہ سمجھے اور ہمیشہ ساس کی تعظیم اور اس کی فرما برداری و خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھے۔ ساس اگر کسی معاملے میں ڈانٹ ڈپٹ کرے تو خاموشی سے سن لے اور ہرگز خبردار کبھی ساس کو پلٹ کر الٹا سیدھا جواب نہ دے بلکہ صبر کرے۔ اسی طرح اپنے سسر کو بھی اپنے باپ کی جگہ جان کر اس کی تعظیم و خدمت کو اپنے لیے لازم سمجھے اور ساس سسر کی زندگی میں ان سے الگ رہنے کی خواہش ظاہر نہ کرے۔ اپنی دیورانیوں اور جٹھانیوں اور نندوں سے بھی سب مراتب اچھا برتاؤ رکھے۔ یہ ٹھان لے کہ مجھے ہر حال میں انہی لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ بیٹے کے فرائض۔ ہر بیٹے کو لازم ہے کہ جب اس کی دلہن گھر آ جائے تو حسب دستور اپنی دلہن سے خوب پیار و محبت کرے، لیکن ماں باپ کے ادب و احترام اور ان کی خدمت و اطاعت میں ہرگز بال برابر بھی فرق نہ آنے دے۔ اب بھی ہر چیز کا لین دین ماں ہی کے ہاتھ سے کرتا رہے اور اپنی دلہن کو بھی یہی تاکید کرتا رہے کہ بغیر میری ماں اور میرے باپ کی رہ کے ہرگز کوئی کام کرے نہ، بغیر ان دونوں سے اجازت لیے گھر کی کوئی چیز استعمال کرے۔ اس طرز عمل سے ساس کے دل کو سکون و اطمینان رہے گا کہ اب بھی گھر کی مالکہ میں ہی ہوں اور بیٹا بہو دونوں میرے فرما بردار ہیں۔ پھر ہرگز کبھی بھی وہ اپنے بیٹے اور بہو سے نہیں لڑے گی۔ جو لڑکے شادی کے بعد اپنی ماں سے لاپرواہی برتنے لگتے ہیں اور اپنی دلہن کو گھر کی مالکہ بنا لیا کرتے ہیں، عموماً اسی گھر میں ساس بہو کی لڑائیاں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن جن گھروں میں ساس بہو اور بیٹے اپنی مذکورہ بالا فرائض کا خیال رکھتے ہیں، ان گھروں میں ساس بہو کی لڑائیوں کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ سب اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا خیال و لحاظ رکھیں۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے اور ہر مسلمان کے گھر کو امن و سکون کی بحشت بنا دے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔